بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی سیانہ کہہ گیا ہے کہ مارنے والے کا ہاتھ تو روکا جا سکتا ہے مگر بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ بولنے والوں کے پاس پیش کرنے کے لیے اعتراض اور ان کی حمایت میں مدلل دلائل بہت ہیں۔ مثال کے طور پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج کامیابی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ وزیر اعظم اس مبارک موقع پر کہہ رہے تھے کہ موجودہ اسمبلیاں بغیر کسی آمر کی چھتر چھاؤں کے اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں۔ وہ اس معجزے کو جمہوریت کی فتح سے تعبیر کر رہے تھے۔ درست، مگر کچھ ایسے بھی دل جلے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا جمہوریت صرف ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آنے کا نام ہے؟ ووٹ کے بدلے عام آدمی کو کیا ملتا ہے؟ اس نے ریاست اور حکومت سے توقعات کیا وابستہ کی ہوتی ہیں؟ یہ سوال اٹھانے اور اعتراض کرنے والے پر جمہوریت دشمنی کی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے لگانی ہے تو شوق سے، مگر سوال ہے کہ کیا جمہوریت دشمنی کی تہمت لگا کر ایسے سوالوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ 4 سالہ جمہوری دور کی کہانی عام آدمی کی تنگ دستی سے شروع کی جائے یا ٹارگٹ کلنگ نامی عذاب کا نوحہ بیان کیا جائے جو ہزاروں انسانوں کو کھا گیا، بلوچستان میں روا جبر کی داستان سنائی جائے یا لاپتہ افراد کے لواحقین کے دل کے آبلے پھوڑے جائیں، غرض ان میں سے کوئی بھی مسئلہ چھیڑا جائے تو درد ہی رسے گا، انسانیت ہی سسکے گی اور سوال کرے گی کہ ہمارا قصور کیا صرف یہی ہے کہ ہم غریب جمہوریت کے ارمان دیکھتے ہیں اور اس سے خیر کی امید باندھتے ہیں؟ اگر تو حکمرانوں کے نزدیک انسانی انگوٹھوں کی مہروں سے کرسی پر بیٹھنے کا نام ہے جمہوریت، تو پھر ان کو واقعی مبارکباد کہ انسانوں سے یہ کام ایک بار پھر لینے کا وقت آ رہا ہے۔ اور اگر جمہوریت محض ایک طرز حکومت کا نام ہے تو پھر حکمران طبقے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طرز حکومت عوامی فلاح کے لیے کوئی مارکا سر نہیں کر پایا۔ جمہوریت کو وسیلہ اقتدار اور اختیار سمجھنے والے سیاستدانوں کو یہ بھی علم ہوگا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز عمل بھی ہے جس کے ذریعے عوام اپنے ناکام نمائندے دوسرے لوگوں کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اس جمہوری دور کا ہی فیض ہے کہ ہر وہ جماعت جس نے 2008 کے انتخابات میں حصہ لیا وہ کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں لگی بیٹھی ہے۔ اگر کہیں ناکامی ہے تو پھر مجموعی ہے، یعنی سب کی ناکامی، اور اگر کہیں کسی کامیابی کی ہلکی سی بھی رمق ہے تو اس میں بھی سارے حصے دار۔ اس نقطے کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آج نواز شریف صاحب جاتی امراء میں اپنے جماعتی قائدین کو انتخابی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت دے رہے تھے تو ادھر سپریم کورٹ میں بلوچستان کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے تھے کہ بلوچستان حکومت اپنا حکومت کرنے کا آئینی جواز کھو چکی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر ناکامی کا یہی معیار ہے تو پھر پنجاب حکومت کے خلاف بھی ایک کھاتہ کھول لیا جائے کیونکہ وہاں عام شہریوں کی ہلاکتیں بلوچستان سے زیادہ ہیں۔ عدالت میں ہونے والی یہ کارروائی اپنے اندر کئی جہتیں سموئے ہوئے ہے۔ ایک یہ کہ ناکامی ہماگیر ہے، بلوچستان حکومت بھی اور پنجاب حکومت بھی ناکام، وفاق بھی، سندھ بھی اور خیبر پختونخوا بھی ناکام، کیونکہ ریاست پاکستان کو چلانے والی مشینری عام پاکستانی کو تحفظ نہیں دے سکی۔ ایک پہلو مخاصمت کا بھی، وفاق بیک وقت پنجاب اور عدلیہ سے شاکی ہے کہ اگر حالات سندھ بلوچستان میں خراب ہیں تو سو موٹو ہو جاتا ہے، پنجاب کی طرف نہ دھیان عدالت کا جاتا ہے اور نہ ہی میڈیا کا۔ رقابت کس بام عروج پر ہے یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اصغر خان کیس میں عدالت نے براہ راست جنرل بیگ اور جنرل درانی کو ملزم قرار دے کر کارروائی کا حکم دیا، مگر حکومت کی جرنیلوں کی طرف نظر اٹھتی نہیں اور نواز شریف سے آگے اسے کچھ نظر آتا نہیں، اور ہی اور مسلم لیگ نون تو اسے اپنے ماضی پر احساس ندامت ہرگز نہیں، بس عدالت کے فیصلے میں اسے صدر کے 2 عہدوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مسلم لیگ نون کی عدالتی فیصلوں کو دیکھ کر پھولی سانس سے لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ فیصلہ جرنیلوں کی سیاست میں عدم مداخلت کے خلاف نہیں بلکہ آیا ہی صدر مملکت کے 2 عہدوں کے خلاف ہے۔ ساری رام کتھا کا مقصد صرف ایک سوال ہے کہ سیاستدانوں کی باہمی رقابتوں کی موجودگی میں اصغر خان کیس پر آنے والے عدالتی فیصلے پر اطلاق کس طرح ہوگا؟ کیا جرنیل قابل تعزیر ٹھہرائے جائیں گے یا نظام کا ٹیڑھ پن درست کیا جا سکے گا، یا پھر یہ فیصلہ صرف ایوان صدر پر ہی لاگو ہوگا؟ اس پر بات ہوگی مگر ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ محل بخاری کی عدم موجودگی میں آپ کا میزبان محمد اسامہ غازی۔ آج کے میرے مہمان جو ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن رشید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ اسلام آباد سے مجھے جوائن کریں ہیں شیریں ارشد صاحبہ، مسلم لیگ نون کی رہنما، اور کراچی سے میرے ساتھ ہیں شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔
شازیہ مری صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اصغر خان کیس بھی ہمارے سامنے ہے اور اپوزیشن کے اعتراضات بھی اٹھتے رہتے ہیں. کیا صدر کو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کرنی چاہیے؟ اسامہ، ہم نے بارہا یہ کئی موقعوں پر الیبوریٹ کیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں صدر کے رول کے حوالے سے بڑا واضح لکھا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صدر کی سیاسی سوچ نہیں ہو سکتی ہے. صدر البتہ یقیناً نیوٹرل فگر ہونے چاہیے، اور ان کی جو حالیہ کوشش ہے وہ بھی بڑی واضح ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے حوالے سے، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے. تو جو چیز آئین میں جس کی ممانعت نہیں ہے اور ایک شخص کو سیاسی طریقے سے سوچنے پر آپ اس پر قطغن نہیں لگا سکتے، اسے روک نہیں سکتے. صدر صاحب نے اپنا رول بڑا نیوٹرل رکھا ہوا ہے، اینڈ دیر از نو کانسٹیٹیوشنل بار آن ہم. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں آئینی تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی. اچھا، آئین کی تشریح جو ہے وہ عدالت نے کرنی ہے، میں نہیں کر سکتا. اب جو اصغر خان کیس ہے اس کا جو مختصر فیصلہ ہے، اس کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ سب سے برابری کا سلوک صدر کو کرنا چاہیے، صدر کسی ایک پارٹی کی حمایت نہیں کر سکتا. اگر ہم ایوان صدر میں آج دیکھیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، وہاں پر صدر پاکستان سے ملاقات کرتے ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں، کس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کون کہاں سے کھڑا ہو سکتا ہے، سب باتیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. کیا یہ درست ہے اپوزیشن پھر اعتراض نہ کرے؟ اسامہ، انفارچونیٹلی جو پاکستان کا پولیٹیکل ماضی رہا ہے، بلکہ پولیٹیکل ماضی تو بہت کم رہا ہے پاکستان کا، لیکن جو تاریخ پاکستان کی رہی ہے اس میں ایسے لوگ صدارتی ایوانوں میں یا صدارتی ہاؤس میں جا کے بیٹھے ہیں جن کی نہ ان کا سیاسی موقف تھا، نہ ان کی سیاسی سوچ تھی، لہٰذا انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی سازشیں کی ہیں. آج ایک صدر موجود ہے جو پولیٹیکل الائنس میں یقین رکھتا ہے، جو تمام، جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے وہ ملتے ہیں، اپنے کولیشن پارٹنرز سے ملتے ہیں، بلکہ کسی بھی اپوزیشن جماعت کو ایوان صدر میں آنے سے روکا نہیں جاتا. اور یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے جہاں پر ایک ایسا شخص جو سیاست کو اہمیت دیتا ہے اور سیاست کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جس نے خود سیاسی سٹرگل کے اندر بہت کچھ قربان کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہمارے لیے ایک بڑا ہیلدی سائن ہے. صدر صاحب نے ہر پولیٹیکل جماعت کو آن بورڈ لینے کی پوری کوشش کی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہی کیوں نہ ہو. تو اس سیاسی بصیرت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہی ہوا ہے. ہم آج دوسری مرتبہ ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ کا ٹینیور ہے آئینی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسری مرتبہ تاریخ میں ہم وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف صدر صاحب کی سیاسی بصیرت اور ان کی ایک پولیٹیکل سوچ کی وجہ سے ہو سکا ہے. اچھا شیرین ارشد صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ اگر صدر صاحب کے پاس اس طرح سے کو چیئرمین کا بھی عہدہ ہے اور اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے سیاسی قوتوں کو، تو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اصغر خان کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے. آپ کو کیوں اعتراض ہوتا ہے اس پر، جبکہ آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں ایوان صدر کے؟ جی بالکل، شکریہ اسامہ. میں شازیہ مری کی بڑی عزت کرتی ہوں اور بڑی حیران ہوں. یہ کافی ویژن والی پارلیمنٹیرین ہے کہ ان کو آئین میں صدر کے رول کا پورا پتہ ہے. اور یہ بات ابھی ریسنٹلی چلیں ہم، اور جب اس پہ کویسچن آتا ہے دے سٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ کہ یوں ہوا یا زرداری صاحب نے یہ کیا وہ کیا. دیکھیں ریسنٹ کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کا ایک پارٹ جس میں یہ آیا ہے کہ پولیٹیشنز کو جنہوں نے پیسے لیے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو تو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کرتی ہے. اور اس پارٹ کو کہ آئین میں دیکھیں، یہ کوئی کورٹ نے ڈیسیجن کوئی ایسے نہیں دے دیا، یہ آئین میں ہے کہ جو ایک صدر ہے وہ پورے وفاق کا صدر ہے، پورے ملک کا صدر ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہے. اس میں کوئی جواز کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے بیٹھ کے پریزیڈنسی میں ایک سنگل پارٹی کی میٹنگز کریں. میں آج سارا دن پریس کانفرنسز بھی دیکھتی رہی اور مختلف بڑے سینئر لیڈرز کو سنتی رہی گورنمنٹ کے، کہ وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی صدر کیونکہ سیاسی ہیں وہ سیاسی لوگوں سے ملیں. ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایز پیپلز پارٹی کے ہیڈ کو چیئر پرسن بیٹھ کے پریزیڈنسی میں میٹنگز کریں. جائیں بلاول ہاؤس میں کریں، پبلک جلسے کریں، مطلب وہ سیاسی آدمی ہیں، ان کو پبلک میں ہونا چاہیے. پریزیڈنسی کو تو نہیں ٹول بنانا چاہیے کہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہو کے وہ ایک پارٹی کی میٹنگز بیٹھ کے پریزیڈنسی میں کرتے ہیں. اس کو کسی طریقے جسٹیفائی ہم نہیں کر سکتے. اور ریسنٹ کورٹ کے ڈیسیجن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر کٹ بتایا کیا ہے کہ کوئی بھی صدر ایسے نہیں کر سکتا. اگر کوئی پاسٹ بک کرتا بھی رہا ہے
تو وہ سراسر غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں احسن رشید صاحب, اگر میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ماضی میں کوئی صدر کرتا رہا, میں نے کہا ماضی میں تو لوگ سازشیں کرتے رہے ایوان صدر سے, اور ایوان صدر کو صرف اور صرف سازشوں کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ وہاں پہ غیر سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود تھے. آج ایک سیاسی سوچ رکھنے والے شخص نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو مضبوط کیا ہے. میں اپنی بہن کے اس کامنٹ کو سراہتی ہوں, مجھے اپریشیٹ انہوں نے کیا. میں جو ویژن رکھتی ہوں اسی ویژن کی روشنی میں بات کر رہی ہوں. میرا ویژن بڑا پولیٹیکل ہے, میں پولیٹیکل اسٹرینتھنگ میں یقین رکھتی ہوں. آج کے سپریم کورٹ میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس چیز پر ہم شور مچاتے رہے کہ 1990 کا الیکشن بالکل ایک ناجائز الیکشن تھا, اور اس کو اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ اس کو خدارا دیکھا جائے, لیکن چلیں آج اتنے برسوں کے بعد اگر ایک اسی میں جی شیریں صاحبہ میں آپ کا سوال میں آپ کا سوال کرتا ہوں, آج بات کی جائے. ایک منٹ شیریں صاحبہ, ایک منٹ شازی صاحبہ. شیریں صاحبہ کا سوال یہ ہے جو میں نے بھی کیا تھا کہ جس فیصلے کا آپ, ایک سوال ہے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں پریزیڈنٹ جو اس وقت کے پریزیڈنٹ سے غلام اسحاق صاحب نے کیوں اتنا بڑا موو لیا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جائے, اور بی بی کو انہوں نے ہٹانے کے لیے یہ موو کیوں لیا. This is also a very big question and this needs clarification. اس کے اوپر بھی روشنی جب ڈلے گی تو میرا خیال ہے بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مجھے شازی صاحبہ ایک منٹ مجھے یہ بتائیں, سوچ چلتی ہی رہی ہے. we've gone through this in history. میں ایک اسامہ آپ سے بات کروں, میری بہن کو شاید آئین کا بہت پتا ہے, مجھے شاید اس سے زیادہ نہ پتا ہو. مجھے بتا دیں کہ آئین کی کون سی شک میں لکھا ہے کہ صدر صاحب کو سیاسی سوچ رکھنے کا حق نہیں ہے, ان کو سیاست میں آنے کا حق نہیں ہے, سیاسی بات کرنے کا حق نہیں ہے. آئین کی تشریح پر اگر مجھے فیصلے پر آتے ہیں, ایک منٹ شیریں صاحبہ, یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے, بات نہیں سمجھ آئے گی. مجھے بتائیں آئین جو ہے اور اس وقت کے کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی پلیز اہمیت دینا, اس کے بات کر رہے ہیں. شیریں صاحبہ مجھے بتائیں, آئین سے اوپر نہیں ہو سکتا. شازی عمری صاحب مجھے بتائیں, آئین کی تشریح عدالت نے کرنی ہے. جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اسی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ صدر جو ہے اس کو کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے لیٹ می, اچھا ٹھیک ہے, آپ بات کریں 1990 کے الیکشن کی, جس کا آپ سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا ہے جس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ 1990 کا الیکشن بد نیتی پر مبنی تھا, یعنی کہ ایک ناجائز اس میں رزلٹ سامنے آیا تھا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کیونکہ ان اشخاص کے نام موجود تھے. بالکل اس وقت جو پولیٹیکل سیل ہوگا سو ہوگا جس نے کام کیا. آج کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیل ایوان صدر میں موجود نہیں ہے, اور جن پولیٹیکل سیل سے برسوں میں سازشیں ہوتی رہی ہیں اس کا اب کوئی وجود ایوان صدر میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. لیکن صدر کے دو عہدے ہیں, ایوان صدر میں کوئی سیاست کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں ہونی چاہیے. بھائی میں ہمیشہ کے لیے یہ ہے. عدالت بتا دیں آئین میں کہاں لکھا ہے that he is doing something wrong. اس فیصلے میں لکھا ہے, عدالت اس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے صدر. اچھا چلیں میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. احسن رشید صاحب, ایک منٹ مجھے احسن رشید صاحب سے بات کرنے دیں پلیز. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک منٹ احسن رشید صاحب میرے ساتھ ہیں پلیز. شازی صاحبہ ایک منٹ. آئین کی تشریح وہاں دقت آمیز ہوتی ہے جہاں کوئی چیز بڑی ڈیفیکلٹ ہو, بٹ جو چیز سمپلی آئین میں لکھی ہے اس کو کوئی روکتا نہیں ہے اس کو وضاحت کرنے سے, اور کہیں نہیں لکھا کہ یہ ادارہ اس کی تشریح کرے گا. البتہ اسسٹ کر سکتا ہے, لیکن پارلیمنٹ اس آئین کو بناتی ہے, اور پارلیمنٹیرین میرا خیال ہے کہ اس بات میں فخر محسوس اسے کرنا چاہیے. عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہے. پارلیمنٹ یہ اجازت تو نہیں دیتی کہ صدر دو عہدے لیں اور ایک پارٹی کو ایک منٹ میری بات گزارش تو سن لینا. کہاں لکھا ہے آئین میں؟ شیریں صاحبہ, ریپیٹنگ اے رانگ شیریں ارشد صاحبہ ایک منٹ. شازی عمری صاحبہ ایک منٹ, ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ ہیں ان کو بھی سن لیں پلیز. ایسا رشید صاحب مجھے بتائیں, کیا موجودہ صدر اگر پارٹی کو چیئرمین بھی ہیں صاف اور شفاف الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں ہو سکتے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیے پاکستان کا جو آئین ہے یہ ایک برطانیہ کی پارلیمانی نظام کے مطابق بنایا گیا ہے. پاکستان اور ہندوستان کا آئین تقریباً ایک جیسا ہے, اور وہاں بھی جو بھی صدر بن جاتا ہے پھر وہ غیر سیاسی ہو جاتا ہے. صدر دو ٹوپیاں نہیں پہن سکتا, لیکن پارٹی ہی بناتی ہے نا, ایک سیاسی پارٹی بنا دیتی ہے, لیکن اس کے بعد he becomes like the father of the nation. He should be equal for everyone in the country. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ سب سے ملتے رہتے ہیں, صرف اپنے اتحادیوں سے ملتے رہتے ہیں,
اور سارے دن صدر مطلب پریزیڈنسی میں سوائے سیاست کے اور کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اتحادوں سے ملتے رہتے ہیں. سب کے دروازے کھلے ہیں, آپ جائیں, عمران خان صاحب جائیں, جب چاہے ملیں. ہم کیوں جائیں؟ یا تو وہ سب کو بلائیں تو نہیں, جی روکا تو نہیں, لیکن ہم کیوں جائیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ تو بہن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیوں جائیں؟ آپ تو 3.5 سال اتحادی رہے ہیں زرداری صاحب کے, پیپلز پارٹی کے, آپ تو اکٹھے رہے ہیں. اس کے لیے پھر بڑا ٹائم مجھے دینا ہوگا. if I have to answer بات مکمل ہونے دیں, بات تو کرنے دیں. جی پلیز. دیکھیے اصغر خان کیس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور دیکھیے آئین میں اگر کہیں بھی کوئی شک یا شبہات ہوں تو اس کی تشریح صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے, اور انہوں نے بہت کلیئرلی کر دی ہے کہ صدر جو ہے پاکستان کے, ان کا کوئی سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تو غلط ہوتا رہا ہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر غلام اسحاق صاحب نے غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زرداری صاحب بھی وہی حرکتیں کریں جو صدر اسحاق صاحب کرتے رہے تھے. تو دیکھیے آپ کا جو صدر ہے اس کو بالکل غیر متنازع ہونا چاہیے. سیاست اتنی بری چیز بھی نہیں ہے کہ صدر نہ کرے. دیکھیے نہیں, اب آپ کا نظام ایسا ہے نا جی, آپ کا پارلیمانی نظام ہے, یا تو آپ کا صدارتی نظام ہو جہاں پہ ڈائریکٹلی آپ کا صدر الیکٹ ہو رہا ہو تو 100 دفعے وہ سیاست کریں, لیکن آپ کا پارلیمانی نظام ہے. اب ہندوستان میں آپ دیکھ لیں صدر کبھی سیاست میں دخل نہیں دیتے. برطانیہ میں دیکھ لیں آپ, کبھی بھی ملکہ کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتی, یا کبھی بھی وہ سیاست میں ملوث نہیں ہوتی. تو ہمارا بھی آئین جو ہے, اور اس کی تشریح اب کر دی ہے سپریم کورٹ نے, تو یہ اب انہیں فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے. بہرحال شازیہ صاحبہ کا خیال ہے کہ وہ 1990 کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, آج کے لیے نہیں ہے. دیکھیے میری ایک بات سنیے. دیکھیے دوسری بات یہ کہ اصغر خان کیس جو ہے وہ بڑا اہم کیس ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, اور میں سمجھتا ہوں اس کی جلدی انکوائری کرانی چاہیے کہ ایسے لوگ جو غریبوں کے پیسے لیتے رہے اپنی سیاست کرنے کے لیے, ان کو اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. انکوائری سے پہلے جن کے بارے میں کہہ دیا ان کے خلاف فیڈرل حکومت ایکشن لے, ان پر تو کچھ ہو. میں بریک لے لوں معذرت کے ساتھ, مجھے بریک لینی ہے. شاہد صاحب آپ کے پاس آؤں گا, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. شازیہ مری صاحبہ, سب نے بڑی تعریف کی جب صدر پاکستان نے, آپ نے دیکھا کہ طاقت جو ہے, کئی پاورز ان کے پاس تھیں, 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کو منتقل کی. تو اب تو آئین میں نہیں ہے کہ وہ کو چیئرمین ہوں گے, ایک پارٹی کے ہیں, تو دونوں میں سے ایک عہدہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہائی کورٹ میں بھی بات چل رہی ہے تاکہ پھر کسی کو اعتراض کوئی نہ رہے. اسامہ, میں بیسیکلی دیکھیں یہ تو ایسے دو لوگ بات کر رہے ہیں جو پولیٹیکل جماعتوں کو بلانگ کرتے ہیں, اور بڑے اوپنلی دے آر اپوننٹس آف پاکستان پیپلز پارٹی, اور صدر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو یقینی طور پر ان کی طرف سے تو آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا جس میں کوئی بیلنس نظر آتا ہو. لیکن میں اپنی بات اس لیے صرف نہیں کروں گی دیٹ آئی بلانگ ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ آئی ایم اے ورکر آف دا پارٹی. میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آئین کیا کہتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے معزز مہمانوں سے کہا کہ بھائی آپ آئین کو پہلے اٹھا لیں. آپ آئین کا مجھے کوئی آرٹیکل کا ایک, میں کہتی ہوں آدھا کوئی لائن دکھا دیں جہاں صدر صاحب کے حوالے سے جو آپ کلمات فرما رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, جو نالج آپ کے پاس بڑی ہے, وہ آپ میرے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ آئین کا اگر ریفرنس دے رہے ہیں, آئین میں کہاں درج ہے کہ صدر صاحب پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, ان کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہو سکتا, ان کا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ڈو ناٹ فیکٹس کو غلط طریقے سے بیان نہ کریں. اگر کہیں کورٹ کی کوئی ایسی ڈیسیشن ہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اسامہ کہ کورٹ ڈیسیشن بھی آئین کی روح کے مطابق ہو سکتی ہے, آئین کی روح کے سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرا خیال ہے کہ بڑے لیگل ایکسپرٹس پاکستان میں موجود ہیں, اس پر بہت واویلا مچ چکا ہوتا. لیکن چونکہ اس میں کوئی لیگل دم نہیں ہے, کوئی اسٹرینگتھ نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ میں جو یہاں بیٹھ کے دی جا رہی ہے, اور بنایا جا رہا ہے. جی, دو عہدوں کے بارے میں ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, بلکہ وہاں تو کنٹیمپٹ کے بارے میں بھی درخواست آئی ہوئی ہے, اس پر بھی ابھی بحث ہو رہی ہے. کس نے ڈالا ہے, کس کو پرابلم اٹھا تھا, پورا بیک گراؤنڈ ہے نا جی. یہاں پہ تو اپوزیشن چل رہی ہے, مخالفت چل رہی ہے. یہاں ایک جماعت کے ریپرزینٹیٹیو جن کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے پاپولیٹڈ صوبے سے ہے, چیف منسٹرشپ آپ کے پاس ہے, آپ ایوان صدر کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کا تو کانسٹیٹیوشنل رول ہے. صدر صاحب کے پاس کون سی ایسی پاور رہ گئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ کہیں کہ
یہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے, گورننس ہے, پارلیمنٹ کے پاس ساری طاقت ہے, پرائم منسٹر کے پاس ساری طاقت ہے. صدر صاحب نے تو اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں. آئی تھنک آپ اپریشیٹ کریں, اپوزیشن اپنی جگہ ہے, پر غلط پوائنٹ پہ آپ اپوزیشن کریں گے تو اس سے نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ سننے والوں کو کچھ حاصل ہوگا. آپ بات کریں میرٹ پہ کریں. 1990 کی ہم بات اگر کرتے ہیں نا تو سازش کہا جاتا ہے اس کو, کرپشن کی گئی, یہی ہمیں اس فیصلے میں نظر آتا ہے. سازش اور سیاست میں تو فرق ہے نا. صدر اس وقت سیاست کر رہے ہیں, کوئی سازش تو نہیں ہو رہی. میں وہی تو آپ سے بات دیکھیں, میں شیریں صاحبہ سے اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں. جی, یہ دونوں بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں. سازش اور سٹنگ ایز اے پارٹی کو چیئرپرسن اینڈ پریزیڈنٹ ان پریزیڈنسی ہیونگ پارٹی میٹنگز. یہ شازیہ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس پارٹی کے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کی ہو کے بات کر سکتی ہیں, تو دس از اے سالڈ فیکٹ that this is wrong. اور کورٹ کے ڈیسیجن کو ہم کیسے اگنور کر دیں؟ کورٹ کا فیصلہ تو فیصلہ ہی ہے. اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو ان کو بہت لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پیسہ لیا. دے تھنک کہ دس از امپورٹنٹ اینڈ اس پارٹ کو وہ کورٹ کے کوئی اٹینشن نہیں دیتے اور وہ کہتی ہیں مطلب دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. دونوں باتیں امپورٹنٹ ہے کورٹ کی. اور دوسرا جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, اگر وہ کرپشن گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے, آپ ہمارے سارے قومی ادارے دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب جو بیڈ گورننس ہے اور اس پہ جو اگر کوئی واہ ویلا پڑتا ہے تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے. پارٹی میں ان کا ایز اے 2 عہدے وہ جو پیپلز پارٹی کی میٹنگز لیتے ہیں نا, بڑا ہی اچھا ہو. اس کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونا ایسے چاہیے. میں جو سمجھتی ہوں کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے آئندہ پیپلز پارٹی کی پریزیڈنسی میں میٹنگز نہیں ہوں گی, ہر پارٹی کا بندہ آ کے صدر کو ملے اور یہ میٹنگز بلاول ہاؤس کراچی میں ہو جائیں یا کہیں بھی پرائیویٹ جگہ پہ ہو جائیں. تو میرا تو یہ خیال ہے دس از کورٹ کے ڈیسیجن کو اوبے کرنا rather than discussing and saying that this is wrong. اچھا نہیں دیکھیے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایوان صدر میں آنے سے کوئی نہیں روکتا ہے. میں سمجھتی ہوں میری بہن کو اپنی نالج میں اضافہ کر لینا چاہیے. اب وہ دور نہیں آئے گا جہاں باہر سے لائے گئے وزیر اعظم یا ایسے اسٹیٹسمین مسلط کیے جائیں گے اور ان کے چمچے چمچے گھومیں گے. اب وہ دور نہیں ہے. 90s کا بھی ہم نے بدترین دور دیکھا, پھر 97 کے موسٹ ریگڈ الیکشن دیکھے, انٹرنیشنل مانیٹرز نے بھی موسٹ ریگڈ الیکشن. آپ جائیں نا, آپ تو جا ہی نہیں رہے وزیر اعظم کے پاس. چیف منسٹر آپ کا پنجاب کا ہے دیدی, آپ کو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے آپ کے پاس, کیوں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ آپ پاکستان کے سب سے زیادہ ریسورسز کا چنک آپ کے پاس آتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, احسن رشید صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز نہیں ہو سکتے, چیف الیکشن کمشنر پر آپ کو اعتبار ہے. صدر صاحب اگر اس وقت ہوں گے جب الیکشنز ہو رہے ہوں گے, ان کے پاس یہ عہدہ بھی ہوتا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں دیکھیے وہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے میں ذرا چلے گا. میری بہن شازیہ مری صاحبہ اور میرا اتفاق نہیں ہے, ان کی انٹرپریٹیشن فرق ہے اور میری فرق ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ از دی فائنل آربیٹریٹر آف دی کانسٹیٹیوشن. اب ان کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے. دیکھیے بہرحال اس وقت میرے پاس آئین تو نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ فائنل از دی فائنل اتھارٹی. دیکھیے سپریم کورٹ از دی فائنل اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بہرحال I have a copy with me, آپ مجھے بتائیں I'll open it, but it is not. اس میں کم از کم کانسٹیٹیوشن میں یہ تو لکھا ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ کسی اسمبلی کا ممبر تھا تو اس کو وہ ممبرشپ چھوڑنی ہوگی. کیا اس سے کافی نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں لکھا. نہیں پلیز میں آپ کو بتا دوں اسامہ, اس میں لکھا ہے a person shall not be qualified for election as president unless he is a Muslim of not less than 45 years of age and is qualified to be elected as member of the National Assembly. اگر وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کی کوالیفیکیشن رکھتا ہے تو کوئی تو سیاسی ذہن رکھتا ہی ہوگا نا. بالکل صحیح ہے, لیکن اگر اس کے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہے, بتا دینا آپ کے محترم مہمان جی, اگر اس کے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہے قومی اسمبلی کا ممبر تو نہیں رہ سکتا. دیکھیے بہن, پارلیمانی نظام میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا. آپ اپنی نالج میں اضافہ کریں. نہیں آپ اضافہ دیکھ لیں نا, آپ اپنے جو ہمسایہ ملک ہے اس کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اسی قسم کا نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے. وہاں کا صدر کتنی یہ سازشیں کرتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے صدارتی محل میں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے پاس کوئی ایسا اختیار ہی نہیں ہوتا, آپ کو ان سے ڈرنا چاہیے.
17 अमेंडमेंट चली गई है, जनरल मुशर्रफ की लाई गई तमाम जो गलत पावर्स उन्होंने ली थी वो सब उन्होंने अलविदा कह चुके हैं। यहाँ तो रेफरेंडम में मुशर्रफ को सपोर्ट कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए सियासी सरगर्मियां बड़ा ही अजीब है, सियासी सरगर्मियां तो बंद नहीं की उन्होंने, सदारती महल में बैठ के सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं। देखिए ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। देखिए पॉलिटिक्स को ही ये बड़ा अहम, देखिए बड़ा अहम फैसला है पाकिस्तान। देखिए पॉलिटिक्स ठीक है, पॉलिटिक्स किसी और के हवाले कर देना, पार्टी आपके दूसरे को चेयरमैन है, ये छोड़ दे पार्टी का ओहदा, दो ओहदे नहीं रख सकते। आइन की एक रूह भी होती है। चले we'll do whatever the constitution of Pakistan says जी। What about this decision of the Supreme Court? Listen to the court also जी। कोर्ट की भी तो बात शाज़िया साहबा इस फैसले का क्या होगा? We will listen to the court. 1990s elections are declared based on dishonesty and all of that। शाज़िया साहब आप इतनी पढ़ी लिखी खातून हैं, आप मेरा ख्याल है जानती हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तमाम कोर्ट्स के लिए आने वाले फैसलों पर वो असरअंदाज होता है। अभी हो जाएंगी इन्वेस्टिगेशंस, परवार आप फिक्र ना करें, आप डेवलप कर लेना। वो ये पार्टी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मेरा एक सवाल, कोई स्टेटमेंट आ रही होती है आपके लीडरान की, मेरी बात सुन लें। हमारे लीडर ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी कह दिया है कि एफआईए से करवाएं इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो चौधरी साहब ने बात की है अभी भी मैं उसको सेकंड करूंगी। 4 different statements on नहीं कोई बात नहीं जी, इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बात कर सकते हैं, बात करें वो भी सही है। और फाइनल फैसला मियां साहब ने जो दिया है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर एफआईए, ठीक है वो भी सही है। अच्छा एक मिनट, इस तरह किसी की बात भी समझ नहीं आएगी। मेरा एक सवाल है शाज़िया मरी साहिबा से। शाज़िया साहिबा ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको अगर आप मानती हैं तो फिर अब इसमें तो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब एक फैसला आ जाता है, आप भी जानते हैं हम सब जानते हैं, उसमें जो बात कही जाए वो आने वाले फैसलों पर भी असरअंदाज होती है। 1990 की बात हो गई, गुलाम इसहाक खान पर भी वहां पर कहा गया है, लेकिन सदर के ओहदे पर बाकायदा तौर पर इसमें कहा गया है कि वो जानिबदार नहीं होगा, उसको बराबरी का सलूक सबसे करना चाहिए, उसको किसी की हिमायत नहीं करनी। अब इस फैसले पर इस लिहाज से अमल होगा या नहीं सदर के ओहदों के बारे में? चले बड़ी अच्छी बात है अगर ये एग्री कर रही है। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। जहाँ पे आपने ये कहा है कि सदर को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, किसी एक सियासी जमात को या किसी ग्रुप को बिल्कुल यकीनी तौर पर सिर्फ उनकी साइड पे नहीं होना चाहिए, विच इज वाई आज आप देख रहे हैं कि सदर साहब का रोल भी न्यूट्रल है, उनके पास वो पावर्स भी नहीं है जो जनरल मुशर्रफ ने हड़प लिए थे, और आज वो पॉलिटिकल रेकंसिलिएशन को मजबूत कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को आधा हुकूमत और आधा ऑपोजिशन में तस्लीम करे वो उसकी अपनी मर्जी है, बट वी स्टिल थिंक कि हर एक का वोट बैंक जो है वो काबिल इस बात का जवाब देना। डिसीजन की बात की है, बीबी मेरी बात सुन लीजिए, बिकॉज प्लीज यू हैव टू हैव मेरिट टू टॉक। अगर आप कह रही हैं तो प्लीज अब नाउ प्रूव इट टू मी। आप बात कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर की, देखिए कोर्ट ऑर्डर में जिस कॉन्टेक्स्ट में ये शॉर्ट ऑर्डर आया है वो कॉन्टेक्स्ट उस वक्त का है जब एक पॉलिटिकल सेल मौजूद था ऐवान सदर में। आज की ये हकीकत है और बड़ा वाज़े कोर्ट को बता दिया गया था, विच एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड, कि कोई पॉलिटिकल सेल ऐवान सदर में मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा अगर का लफ्ज उन्होंने यूज किया है तो लेट्स नॉट कंफ्यूज द इशू फर्दर। अगर भी मेरा ख्याल है मेरे नजर में तो नहीं होना चाहिए था एज अ फेयर कमेंट ऑन द डिसीजन, लेकिन चले कोर्ट ने लिख दिया है। नाउ दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, जब आईजीआई बनी, नवाज लीग या जो इनके लीडर या दीगर जो लोग थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को मलाइन किया, जो गंद उन्होंने सियासत में किया, इट इज ऑल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आपका ख्याल है कि 1990 के बारे में है चैप्टर अगर बंद हुआ है तो उसको अब ना सिर्फ बंद रहना चाहिए बल्कि उसको इतना हमें टटोलने की जरूरत है जो कि कोर्ट ऑर्डर में लिख दिया गया है। उसमें बिल्कुल हकायक सामने आने चाहिए ताकि आगे किसी को ऐसी बदकारी करने का मौका ना मिल सके। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आप कह रही हैं, लेकिन जब मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात करता हूं तब आपका ख्याल जरा मुख्तलिफ होता है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसी पर गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाज़िया मरी साहिबा, आपकी जमात एक अगर मजबूत जमात है, हम देखते हैं तमाम सूबों में भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अब समझदार हैं, चेयरमैन हैं, तो फिर क्यों जरूरी है सदर के पास 2 ओहदे रहना? आपके ख्याल में इतना जरूरी क्यों है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए उसामा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा से बड़े समझदार रहे हैं, वो एक बड़ी समझदार
فیملی کو بلانگ کرتے ہیں, بڑی بہادر فیملی سے ان کا تعلق ہے. میں کمنگ بیک ٹو آپ نے لاہور ہائی کورٹ والی بات کی ہے, دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہوتی ہیں چراندی پٹیشنز. اب ایک پٹیشن آ گئی جی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, تو اگر لاہور ہائی کورٹ کالا باغ ڈیم کی حمایت میں بات کرتا ہے تو کیا 3 صوبوں کی عوام بے وقوف ہے؟ 3 صوبوں کی عوام کی جو نمائندگی 3 اسمبلیوں نے کرتے ہوئے کالا باغ ڈیم کو ریجیکٹ کیا ہے, تو کیا انہوں نے بے وقوفی کی ہے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے. کورٹ کے اندر چراندی پٹیشنز آتی ہیں, لیکن کورٹ کو اس کو بارہا ہر طریقے سے اس کو سوچ لینا چاہیے, کامنٹس دینے سے پہلے بھی سمجھ لینا چاہیے, بیکاز اس طرح کے میٹرز بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اب اگلے دن میں دیکھ رہی تھی کالا باغ ڈیم پہ کیا ٹکرز چل رہے تھے کہ کورٹ کے یہ ریمارکس ہے, یہ ریمارکس ہے, تو یہ تو انتشار پھیلانے والی باتیں ہیں. اور اس کے حوالے سے سینٹیمنٹس بڑے کلیئر ہیں پاکستان کے اندر. بے شک نواز شریف صاحب اس کی حمایت کرتے رہے ہوں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ واقعتاً پاکستان کی سالمیت میں یقین رکھتی ہیں, انہوں نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اپنے موقف کو بڑا واضح کیا ہے. اس میں فیصلہ نہیں ہے نا, دیکھیں کوئی بھی نہیں, لیکن دیکھیں ایسی باتیں چلنا کہ جی یہ سیاسی معاملہ ہے اور جو بھی I don't want to go and repeat it because میں لوگوں کو اس سے دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ بہت سٹرینج ہمارے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی سمپلی مجھے بتا دیں, چراندی پٹیشنز ہوتی ہیں, مجھے سمپلی بتا دیں ضروری ہے 2 عہدے رہنا صدر کے پاس؟ میں اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن ممانعت نہیں ہے, ہم اپنے موقف آئین کے مطابق بیان کر رہے ہیں. اچھا آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس لیے وہ رکھ سکتے ہیں. آئین میں کوئی ممانعت جی شیرین ارشد صاحبہ کی بات سن لیں. جب آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے, ان کے بقول اس فیصلے میں بھی جو ہے واضح طور پر صدر کو مخاطب نہیں کیا گیا, اس لیے ضروری ہے, ضروری نہ صحیح لیکن آئین میں بار نہیں ہے, اس لیے 2 عہدے رہ سکتے ہیں. بات بتاؤں اسامہ, جو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی کوئی 41 منٹ سوچ گئی ہیں اور یہ ڈینائی کر رہی ہیں میری بہن کہ یہ ایسے نہیں ہے. آئی تھنک یہ کبھی بھی نہیں ایگری کریں گی کہ صدر کے 2 عہدے غلط ہیں. کورٹ کے ڈیسیژن میں شاہ صاحبہ کی بات تو سن لینا. مائی ٹرن پلیز, میں 48 ایئرز تک ڈینائی کروں گی unless you change the constitution. ہم جتنا آپ سے پوچھیں, میرا یہ خیال ہے اسامہ کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایشوز پہ کیوں نہیں توجہ دے رہی, بلوچستان پہ کیوں نہیں توجہ دے رہی. آپ یہ دیکھیں نا, میری بات سنیں, آپ کورٹ کے ڈیسیژن پہ ہاؤ کین یو کمنٹ, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کورٹ کے غلط ڈیسیژن ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتی یہ. اگر انہوں نے ایک ڈیسیژن میں کہا ہے کہ سچ اینڈ سچ, کوئی پارٹی کسی کا نام نہیں ہے, کسی لیڈر کا نام نہیں ہے, ہماری پارٹی کے کسی کا نام نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہو وہ آپ کو صحیح لگتا ہے, اور جب یہ پریزیڈنٹ کی بات آتی ہے آپ کو وہ غلط لگتی ہے. 1990 کی بدنیتی کے الیکشن کے انکشافات پہ جو ناراضگی کا اظہار سے ہٹ جاتی ہیں, آپ آنسرز وہ دیتی ہیں جو ادھر ریکوائرڈ نہیں ہے. ان کے لیے پھر الگ ہمیں بھی ٹائم ملنا چاہیے نا. ایک سیکنڈ شاہزادہ صاحبہ, ایک منٹ میری بات سنیں. شیرین صاحبہ اگر عدالت, ایک منٹ, یو ہیو سپورٹنگ فیکٹس آپ مجھے دے دیں, یو ڈونٹ ہیو اینی مفروضوں پہ باتیں نہ کریں. ابھی تو عدالت کے فیصلے پر ہو رہی ہے شیرین صاحبہ, عدالت کے فیصلہ ایک میں بھی آپ کو بتا دوں, ایک عدالت کا فیصلہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی آیا تھا جس میں ان کو پھانسی ہوئی تھی, تاریخ نے اس کو غلط ثابت کیا. شاہزی صاحبہ ایک منٹ میرا سوال بھی سن لیجئے. شاہزی صاحبہ آپ بھی ہے, میرے بھی سامنے پڑی ہے, میرے بھی سامنے پڑی ہے, اس کا ہاف پارٹ پہ آپ ہر وقت کمنٹ کرتی ہیں. اس بات کا جواب دیں کورٹ کا. ہم تو دیں گے, انویسٹیگیشن کا ہی ہے, ڈیفینیٹلی ویش کے یہ جلدی سے ہو, بیکاز ہمارا تو نام ہی نہیں ہے اس میں. ایک منٹ, آپ لوگوں کو بھی پتہ آپ میری بات نہیں سن رہی دونوں. تو آپ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے. شاہزی صاحبہ ایک منٹ, میرا ایک سوال ہے شیرین ارشد صاحبہ سے. شیرین صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے فرمایا کہ عدالت کے فیصلوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا, لیکن بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کو پھانسی عدالتی فیصلے کے بعد ہی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تاریخ نے اس کو غلط ثابت کیا. تو عدالت کے فیصلوں پر بھی اس طرح سے بات تو ہو جاتی ہے, بعد میں آ کر لوگ کہتے ہیں اور وہ صحیح بات ثابت ہوتی ہے. جوڈیشل مرڈر اسامہ, جوڈیشل مرڈر. جی ایک منٹ بات سن لینا, میری بات سنیں, لیکن میری بات سنیں. آپ اس بات پہ تو اسامہ ایگری کریں نا کہ پریزیڈنٹ ایک وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, یہ ایک پارٹی کا ایک پوزیشن ہولڈر نہیں ہو سکتا. اور وہ وہاں بیٹھ کے پارٹی میٹنگز کرتے ہیں یا نہیں, یہ مجھے بتائیں. کرتے ہیں وہ
ہر پیپلز پارٹی کی میٹنگ بیٹھ کے پریزیڈنسی میں ہوتی ہے، وہ غلط ہے. پلیز شازیہ آپ مانیں، یو آر رانگ. ہاؤ کین یو سے؟ اچھا اس میں آپ کا فائدہ نہیں شیر ارشد صاحبہ، کل کو آپ کا کوئی صدر آتا ہے تو وہ بھی پارٹی میٹنگز وہاں پر کر لے گا. اچھا ہے پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. سوسائٹی ریپرزینٹیٹیوز ہی میٹس پولیٹیکل. نہیں جی ہم تو وہاں پہ کیوں کریں جب وہ ایز پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن بلاول کی آپ نے بات کی، انہوں نے اتنی تعریفوں کے بلندے باندھے تو اس کو بنائے نا کو چیئرپرسن. اور دوسرا بھی آپ سب کے بارے میں بولتی رہتی ہیں. پلیز آپ دوسروں کو ٹائم دیں نا بولنے کا. دس از ناٹ فیئر. چلیں دوسروں کو ٹائم دینے کی بات آ رہی ہے. میرے ساتھ احسن رشید صاحب بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں. احسن صاحب دیکھیے بات یہ ہے جی کہ ایک تو معاملہ طے ہو گیا اس ڈیسیشن سے کہ صدارتی محل میں یا پریزیڈنسی میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. دس از ویری کلیئر. اور سپریم کورٹ از دا فائنل اتھارٹی آن دی انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ معاملہ طے ہو گیا، اس میں عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے حصہ فیصلے کا، اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اور انویسٹیگیشن بہت جلدی ہونی چاہیے، ان کو فاسٹ ٹریک پہ کرنی چاہیے تاکہ الیکشن سے پہلے دوسرا معاملہ بھی حل ہو. وہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے کہ غریبوں کے پیسے جو ہیں وہ سیاستدانوں میں بانٹے جا رہے سیاست کرنے کے لیے، اور یہ بالکل غلط ہے. یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. اس پہ بھی فیصلہ جلدی ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے عمل درآمد شروع ہوگا. صدر کے دودوں سے ہوگا، جرنیلوں کے خلاف ایکشن سے ہوگا، کارروائی سے ہوگا، یا انویسٹیگیشن سیاستدانوں کے خلاف ہوگی؟ کہیں سے کس طرح پکڑا جائے. انویسٹیگیشن نیوٹرل ہونی چاہیے. دیر شوڈ بھی دیکھیے انویسٹیگیشن نیوٹرل ہونی چاہیے. اچھا ایک منٹ احسن صاحب کی بات مکمل ہو جائے، آخر میں آپ دونوں کے پاس آؤں گا. دیکھیے انویسٹیگیشن نیوٹرل ہونی چاہیے. There can be no holy cows in Pakistan. چاہے جرنیل ہو یا سیاستدان ہو یا جج ہو، سب برابر ہونی چاہیے قانون کی نظر میں. اب دیکھیے انہوں نے پیسے لیے ہیں سیاستدانوں نے. بیگم عابدہ نے تو مانا بھی ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، باقیوں کو بھی ماننا چاہیے. لیکن ہم نے تو لیے ہی نہیں نا. بٹ وی آر ریڈی کہ انویسٹیگیشن ہو. اب یہی تو مسئلہ ہے. نہیں ہم نے نہیں لیے. آپ نے جنرل اسلم بیگ کے ڈفرنٹ انٹرویوز سنے ہیں آج کل. دیکھیے انٹرویوز بھی سنے اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جنرل دورانی کو کیوں ایمبیسڈر بنایا. دیکھیے آپ کے جو لیڈر ہیں نا، دیکھیے آپ کے لیڈر غلط بیانی کرتے رہے. انہوں نے، میں نے خود سنا، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا. ہم نے بالکل غلط بیانی نہیں کی. کوئی پروف میری بات تو سنے. آپ نے کہا دے دیتا نا، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے اس فیصلے میں. میاں صاحب نے کہا کہ میں نے 90 کروڑ روپے ٹیکس دیا. دیکھیں میاں صاحب نے کہا میں نے 90 کروڑ روپے ٹیکس دیا. مجھے بتائیں یہ شروع ہونا چاہیے. بالکل غلط ہے. میں آپ تینوں سے ایک سوال ہے، آپ تینوں سے ایک سوال ہے. سادہ سا سوال ہے آپ تینوں سے. اسامہ یہ بھی پوچھیں پلیز، وہ پیسے کدھر گئے؟ خراب کیا ہے. اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کر لیں پلیز. دس از ویری امپورٹنٹ. مجھے بتائیں. اور شیر پال صاحب کو کس نے اس وقت میں پیسے دیے صابر شاہ کی حکومت گرانے کے لیے؟ یہ بھی ذکر کریں. دیکھیں کیس ایک ہے، اس کی 3 پہلو ہمارے سامنے ہیں. جو بدکار ہے، جس نے پاکستان میں پالیٹکس کا بیڑا غرق کرنے کی ناکام کوشش اور سازشیں کی ہیں، اس کو بے شک اس کو لائے. کو کہہ رہی ہیں جی ابھی تک اس فیصلے میں کہیں بھی عمل درآمد نہیں ہوا. مجھے آپ ایک سوال پوچھیں، آپ مجھے اجازت دیں. کون بدکار ہے پلیز ذرا آپ نام لے لیں. اچھا میری بھی بات سن لینا، مجھے بھی اجازت دیں سوال کرنے کی پلیز. ایک منٹ شاہد صاحبہ، تینوں سے میرا سوال ہے، تینوں سے ایک سوال ہے میرا. 3 اس کے پہلو ہیں ہمارے سامنے. صدر کے عہدوں پر بات ہو رہی ہے، سیاستدانوں کے خلاف ایکشن کی بات ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے اس فیصلے میں، اور جرنیل ہیں جن کے خلاف ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے. کہاں سے یہ آغاز ہوگا؟ شازیہ منی صاحبہ، حکومت کہاں سے شروع کرے گی؟ حکومت نے شروع کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں انویسٹیگیشن کر لیں. اچھا جی شازیہ صاحبہ، کہاں سے آغاز ہوگا اس فیصلے پر عمل درآمد کا؟ دیکھیں اسامہ، جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے رول کا اور اس رول کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، تو آئین میں وہ درج ہے. کوئی چیز طے نہیں ہو گئی ہے، کوئی اب اپنی مرضی سے آپ توڑ مروڑ کے چیزوں کو لے آئیں. دیٹ از اندر تھنگ بسائڈس دا پوائنٹ. آپ کہتے رہیں گے وہ سچ نہیں ہو سکتا. تو دیٹ از ویری کلیئر کہ آئین میں جو رول درج ہے اسی طریقے سے آج پریزیڈنسی چل رہی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب اپنا کام کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے یہ جو اظہر خان پٹیشن کے شارٹ آرڈر کے حوالے سے، لیٹ می کمپلیٹ. بہت ریالٹیز ہے آپ کے حوالے سے. I don't want to go into that.
اب جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس پٹیشن کے شارٹ آرڈر کے حوالے سے، تو دیکھیں ہم ابھی بھی مکمل آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں انویسٹیگیشن تو اس کے بعد حکومت ایکشن لے گی. بس وقت ختم ہو گیا. کوئی بھی پھڑی مارے اور پھر دوسرا بہت معذرت شیریں صاحبہ، اپنی بات مکمل کر لیں. شاہزی صاحبہ پلیز، وقت ختم ہو گیا. پلیز اس پہ دوبارہ پروگرام کریں بیکاز ٹائم بولنے کا کم ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہیں کورٹ کی اس پارٹ پہ شی ایگریز ود دا کورٹ ڈیسیژن انویسٹیگیشن پارٹ فار اینی پیپل جنہوں نے بھی پیسے لیے، بٹ شی ڈزنٹ اگری آن دا پریزیڈنٹس ٹو رول. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیوں ہے کورٹ ڈیسیژن پہ؟ آدھا ڈیسیژن ان کو صحیح لگتا ہے، آدھا ان کو نہیں لگتا. بالکل پیسے لینے والے نے تباہ کر دیا اس ملک کی سیاست کو. ایسے دونوں لوگوں کو بالکل میں تو خود کہہ رہی ہوں جنہوں نے پیسہ لیا انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. ابھی دیکھیں گورنر رول ابھی ریسنٹلی لگا، بہت شکریہ. اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش. رشید صاحب بہت شکریہ آپ کا. شرین ارشد صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما اور شاہزیہ مری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، آپ تینوں کا بہت شکریہ. جس طرح آپ نے گفتگو دیکھی، 3 اس کے اہم پہلو. اسد خان کیس کے مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ آئے گا. حکومت کہتی ہے اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا. کہاں سے شروع کیا جائے گا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیس بھی ایک دفعہ پھر دب جائے گا اور کہیں بھی ہمیں عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آئے گا. محمد اسامہ غازی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.